اگست کا دن ہماری آزادی کا دن ہے اور ہمارے لیے ایک بے انتہا خوش آئند دن ہے۔ اس دن کی مناسبت سے اپنے عزیز ہم وطنوں کو، اپنے ماؤں کو، بہنوں کو، بچوں کو اور زندہ دلال اورنگی کو موسٹ ویلکم کرتا ہوں۔ آج کے اس پرمسرت موقع پر ہمارے ساتھ بہت سے مہمان موجود ہیں، ان سب کا تعارف بھی ابھی میں بتدریج کرواؤں گا، لیکن میں چاہوں گا کہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز سب سے پہلے کلام پاک کی تلاوت سے کریں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ أيحسب الإنسان أن لن جزاک اللہ۔ میں آج کے اس پرمسرت موقع پر اپنے تمام مہمانان گرامی، جس میں ہمارے محترم اورنگی ٹریڈر ایسوسی ایشن کے چیئرمین جناب رضی حیدر رضوی صاحب کو دل کی گہرائیوں سے وارم ویلکم کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا اور اس تقریب کو چار چاند لگانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ اس کے بعد پھر میں بتدریج ہمارے محترم مہمان آل کراچی ریزیڈنٹس کمیٹی کے چیئرمین جناب فرحان عباس بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں آ کر عزت بخشی اور اس پرمسرت موقع کو انتہائی خوبصورت بنانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ اس کے بعد ہمارے ہارون بھائی بیٹھے ہیں بنارسی مارکیٹ سے، ان کا بہت بہت شکریہ۔ پھر اس کے بعد ہمارے امجد قریشی بھائی ہیں، ہمارے فائنینس سیکرٹری بھی ہیں، ہمارے عرفان قریشی صاحب بھی موجود ہیں، سی ای او ہیں سفیر ویلفیئر ایسوسی ایشن کے، جو کہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ اورنگی ٹریڈر ایسوسی ایشن کے ساتھ شانہ بشانہ سفیر ویلفیئر ایسوسی ایشن کی بھرپور خدمات ہیں۔ ان کی خدمات کا ایک لمبا تسلسل ہے اور ایک لازوال داستانیں ہیں جو ماشاءاللہ آپ سمجھیں سفیر ویلفیئر ایسوسی ایشن جو ہے وہ اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ میرے دائیں طرف جتنے ماشاءاللہ بچے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، یہ اسی سفیر ویلفیئر ایسوسی ایشن کا حصہ ہیں، کیونکہ اسی سفیر ویلفیئر ایسوسی ایشن کے زیر سایہ الحمدللہ سفیر ویلفیئر ہاسپٹل بھی یہاں موجود ہے اورنگی ٹاؤن کی لوگوں کی شب و روز خدمت کے لیے۔ اس کے علاوہ اولڈ ایج ہاؤس ہے یہاں سفیر ویلفیئر ایسوسی ایشن کے تحت، اور اسمارٹ اسکول ہے جس کے یہ تمام ہونہار بچے یہاں موجود ہیں آج کا جشن آزادی منانے کے لیے، اور اسٹیچنگ اسکول بھی الحمدللہ سفیر ویلفیئر ایسوسی ایشن کے تحت چل رہا ہے، اور جو کہ علاقے کی ہماری ہونہار طالبات جو ہیں ان کو ہنر کی تعلیمی نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ان کو ہنر کی تعلیم سے بھی نوازا جا رہا ہے۔ اسٹیچنگ کی کلاسز ہو رہی ہیں، اس کے عوض الحمدللہ انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر میں ہم ان کو سرٹیفکیٹس بھی دیں گے، اور ان کی قیادت میں ہم نے اپنا یہ سفر جاری و ساری رکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین، ہمارے وائس چیئرمین ہمارے جو ہیں زبیر الدین بھائی وہ یہاں موجود ہیں، شہباز نومی بھائی جو کہ ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں سفیر ویلفیئر ہاسپٹل کے بھی اور جنرل سیکرٹری اورنگی ٹریڈر ایسوسی ایشن کے۔ تو میں اپنے تمام دوستوں کو، بھائیوں کو دل کی گہرائیوں سے ویلکم بھی کرتا ہوں، اور میں یہ کہنا چاہوں گا آج کے دن کے حوالے سے کہ آج کا دن کوئی عام دن نہیں ہے، آج کا دن تجدید عہد وفا کا دن ہے، آج کا دن ایک کمٹمنٹ کا دن ہے، آج کا دن اپنے بزرگوں سے، اپنے آبا و اجداد سے، اپنے قائدین سے جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر لیاقت علی خان سے لے کر سر سید احمد خان سے لے کر علامہ محمد اقبال سے لے کر ہمارے ایک طویل فہرست ہے جو ہمارے قائدین تھے، ہمارے بزرگ تھے، ہمارے آبا و اجداد تھے، جن کی قربانیوں اور عظیم انتھک محنتوں کے بعد یہ مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمیں تحفے کے طور پر سن 1947 میں ملا۔ یہ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہمیں کوئی پلیٹ میں رکھ کر تحفے کے طور پر، کیک کے طور پر کسی نے ہمیں نہیں دیا، یہ بڑی عظیم قربانیوں کے بعد ہمیں ہمارا یہ بھی کرنا پڑ رہا ہے، مگر زندہ قومیں حالات کی
تکلیفوں سے گھبرایا نہیں کرتی ہیں. کیوں کہ اللہ کی مدد ہوتی ہے. ہمت مرداں مدد خدا، اور اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں زندہ قومیں جو ہوتی ہیں وہی چیلنجز کا سامنا کرتی ہیں، اور وہی جو ہے حالات سے نبرد ہو کر ترقی کی منزلوں کو طے کرتی ہیں. ہاں، ارادوں کی مضبوطی ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ ارادے جن کے پختہ ہوں، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو. ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، پھر تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن کی تقریب کا آغاز ہم اپنے بچوں کی پرفارمنس، جو کہ ہمارے اسمارٹ اسکول کے بچے ہمیں یہاں پہ موجود ہیں، میں چاہوں گا کہ ان بچوں کی بھی کچھ پرفارمنس ہو اور ان بچوں کو ہم موقع دیں آپ سے اور ہم سے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا اور گفتگو کرنے کا، اور ان کی کچھ پرفارمنس کو بھی ہم آپس میں جو ہے یہاں بیٹھ کر اس سے مستفید ہوں. اور میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے اسمارٹ اسکول کے بچوں میں سے جو فرسٹ اسپیکر ہیں، ہم اپنی ہر ایک سانس تیرے نام کرتے ہیں، ہم اپنی ہر ایک سانس تیرے نام کرتے ہیں. اے وطن، ہم تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں. جناب صدر اور محترم حاضرین کرام، السلام علیکم. مجھے آج آپ کے سامنے جس موضوع سخن پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے، اس کا عنوان ہے 14 اگست 1947، ہماری آزادی کا دن. اے وطن، تجھ سے نیا عہد وفا کرتے ہیں، اے وطن، تجھ سے نیا عہد وفا کرتے ہیں. مال کیا چیز ہے، ہم جاں فدا کرتے ہیں. جناب صدر، تاریخ کے آئینے میں جھانکنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا کا ایک اصول ہے کہ آپ جب تک کوئی بڑی قربانی نہیں دیتے، آپ کو عظیم منزل نہیں ملتی. ہر دور میں مختلف قوموں نے اپنے عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان و مال کی قربانی دی. تب ان کا مقصد اپنی مزار کا سورج یوں آفتاب سے چمکا کہ کفر کے تمام بت ٹوٹ گئے اور حاسدوں کی تمام سازشیں دم توڑ گئیں. 14 اگست کا دن صرف خوشی کا جشن منانے کا دن نہیں، بلکہ یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ایک تو آزادی سب سے بڑی نعمت ہے، اور دوسرا یہ کہ کسی چیز کو حاصل کر لینا کمال نہیں، بلکہ اس کے اصول کو ترقی کے دنوں پر رواں دواں کرنا اصل کمال ہے. یہ دن ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہم جدید دور کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور غیر کے عظیم ہونے کے بجائے ایک مسلمان قوم بن کر توحید کے پرچم کو بلند کریں. آخر میں اتحاد، ایمان اور تنظیم کے ان الفاظ کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں. فرض قائم ربط ملت سے ہے تنہا دریا کچھ نہیں. پاکستان، پاکستان. قوم بھی اور زندہ دلانے اورنگی بھی آپ کے ساتھ شانہ بشانہ قدم سے قدم ملا کر اور کندھے سے کندھا ملا کر اپنے خون کا آخری قطرہ بھی دینے سے کبھی دریغ نہیں کریں گے. لہذا جہاں پاکستان زندہ باد ہم کہتے ہیں، وہاں پاک فوج پائندہ باد بھی ہمارا حق اور فرض دونوں بنتا ہے. اور پاک فوج کے لیے میں ایک شعر کہنا چاہوں گا کہ نہیں تیرا نشیمن، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. اور ان نوجوانوں کے لیے بھی ایک شعر کہنا چاہتا ہوں کہ اکابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، اکابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. لہذا اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے اپنے اسمارٹ اسکول کے بچوں کو دعوت دیں گے کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور پرفارمنس اپنی شو کریں. اس پرفارمنس کا نام ہے I love my Pakistan and I proud on my Pakistan. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں اسمارٹ اسکول کے بچے اپنی
میری جان، یہ وطن میری پہچان، میرا دل ہے میری جان، یہ وطن میری پہچان، ہے ہم سب کی یہ آن، ہے ہم سب کی یہ شان. I love my Pakistan, I love my Pakistan, I love my Pakistan, I love my Pakistan. میرے جسم میں جان کی طرح ہے تو، میرے ایمان کی طرح ہے تو، میرے جسم میں جان کی طرح ہے تو، میرے ایمان کی طرح ہے تو. تیری دھرتی شاد رہے، ہر دم آباد رہے، تیری دھرتی شاد رہے، ہر دم آباد رہے. میرے خوابوں کی تعبیر، یہ چاہت میرا ارمان. I love my Pakistan, I love my Pakistan, I love my Pakistan, I love my Pakistan. تیرا لہو میرا لہو، اس سے میری آبرو ہے، اس سے میری آبرو، اس سے تیرا نام ہے، اس سے میری پہچان ہے، اس سے تیرا نام ہے، اس سے کیونکہ ایسے ہی ہمارے مستقبل کے معماروں کے لیے اور ہماری عظیم قوم کے لیے شاعر مشرق نے کہا تھا کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں بھی دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. لہذا میں ایک اور گڈ پرفارمنس کے لیے اور موٹیویشن پیار پیار تجھ پہ نثار کر دوں میرے وطن، یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں، محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں میرے وطن، میرے وطن. میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسے ہزا سے تجھ کو بچا کے رکھوں، بہار تجھ پہ نثار کر دوں، خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں، بہار تجھ پہ نثار کر دوں میرے وطن، میرے وطن. تیری محبت میں موت آئے تو اس سے بڑھ کر نہیں ہے خواہش، یہ ایک جاں کیا ہزار ہو تو ہزار تجھ پہ نثار کر دوں، یہ ایک جاں کیا ہزار ہو تو ہزار تجھ پہ نثار کر دوں میرے وطن، یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں، محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں. کوئی بات دل سے ملے اور اسی طرح کی لازوال
خدمات ہمارے چیئرمین صاحب رضی حیدر رضوی بھائی کی بھی بھرپور ایک لازوال خدمات ہے، جو میں سمجھتا ہوں ہم سب کے لیے نہ صرف مشعل راہ ہے بلکہ ہم سب کے لیے ایک سائن آف پراؤڈ بھی ہے۔ لہذا ہم اپنے صدر صاحب کا دل کی گہرائیوں سے استقبال بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے اس سلسلے کو جاری رکھیں۔ بہت بہت لارشت خبر ختم استور مال روڑا تازہ تازہ گلونا دریسلور مال روڑا تازہ تازہ گلونا دریسلور مال روڑا پاکستانی قوم جو ہے وہ ماشاءاللہ تعالی یونائٹڈ ہے اور پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ آپس میں متحد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دشمن لاکھ برا چاہے کیا ہوتا ہے مگر وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جہاں یونٹی ہوتی ہے، فیت ہوتا ہے اور ڈسپلن ہوتا ہے، وہاں کوئی زندہ دل قوموں کو ہرا نہیں سکتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جس طرح بچوں نے ہمیں یہ اپنی پرفارمنس شو کی تو وہ اپنا یونٹیزم شو کیا، اور واقعی میں یہی ہمارا جذبہ ہے، یہی ہمارا ان کو ایک امتیازی اور انفرادی اعزاز بھی حاصل ہے کہ سب کے سب پاکستان کے جھنڈے تلے سب کے سب ایک ہیں۔ ہماری پاک افواج ہمارا فخر ہے، ہمارا غرور ہے، اور ہماری قوم ہمارا سرمایہ افتخار ہے۔ میں سمجھتا ہوں بھی جس طرح بچوں نے یہاں پہ اپنی پرفارمنس شو کی، سندھی کلچر بھی آپ نے دیکھا، آپ نے پنجابی کلچر بھی دیکھا، آپ نے پختو کلچر بھی دیکھا، پختون کلچر بھی دیکھا، تو یہ وانگی ٹاؤن کا شاخسانہ ہے اور خاصہ ہے کہ یہاں ماشاءاللہ ہر قوم کس طرح رہتی ہے، جس کا میں ایک تعارف اس طرح کراؤں گا کہ ہمارا اگر کوئی بھائی سندھی ہے تو وہ پاکستان کی سربلندی ہے، اگر کوئی پنجابی ہے تو وہ پاکستان کی کامیابی ہے، اگر کوئی بلوچ ہے تو وہ پاکستان کی سوچ ہے، اور اگر کوئی پٹھان ہے تو وہ پاکستان کی اٹھان ہے، اگر کوئی مہاجر ہے تو وہ ہمارا تاجر، ہمارا بہترین تاجر ہے، اگر کوئی میمن ہے تو بہترین بزنس مین ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی گلگتی ہے تو بڑا برکتی ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی ہمارا بہاری ہے، ہمارا بھائی بہاری ہے تو وہ پاکستان کی نشان وفاداری ہے۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں کچھ مسئلے ایسے ہیں، کچھ مسائل ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہم بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، مگر زندہ دل قومیں مایوس نہیں ہوتی ہیں۔ میں نے جیسے شروع میں کہا تھا کہ ہمارے آباء و اجداد کی قربانیوں کے بعد یہ ملک، یہ مملکت خداداد پاکستان، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان مرد وجود میں آیا ہے۔ اس کی مٹی کے اندر ہمارے بزرگوں کا لہو شامل ہے، اس کی مٹی کے اندر ہمارے بزرگوں کی دن رات انتک قربانیوں کی وہ داستان رقم ہے جو خدا کی قسم آج ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے ماں نے، بہنوں نے، ہمارے ایون شیخوں اور بچوں نے بھی بھرپور قربانیاں دی ہیں۔ آج کچھ لوگ مایوسی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں نہیں رہنا، آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑے ڈس ہارٹڈ ہو جاتے ہیں۔ ارے میں ان کو یہ میسج آج کے دن کی وساست سے دینا چاہوں گا کہ بھائی یہ وطن ہے تو ہم ہیں، یہ وطن ہے تو ہماری نسلیں ہیں، ہماری آل اولادیں ہیں، ہمارے خاندان ہیں۔ کیوں کہ میرے پرکھوں کی امانت ہے یہ جنت سا وطن، میرے پرکھوں کی امانت ہے جنت سا یہ وطن، میرا وجود مر کر بھی یہاں سے کہیں نہیں ہے جانے والا، میرا وجود مر کر بھی کہیں نہیں ہے یہاں سے جانے والا، مر کر بھی نہ مٹے گی میرے دل سے وطن الفت، میری قبر کی مٹی سے بھی خوشبو وفا آئے گی۔ لہذا اسی جذبات کے ساتھ اور انہی الفاظ کے ساتھ میں دعوت دوں گا ہمارے اسمارٹ اسکول
کہ ایک اور بچے کو اسپیکر کو جن کا نام کلیم ہے کہ وہ آئیں اور ہم سب Respected principals, teachers, fellow students and esteemed guests. Assalamu alaikum. Today we are gathered to celebrate a momentous occasion. Yes, the 77th anniversary of Pakistan's independence. On 14th of August 1947, our beloved country Pakistan was come into being, fulfilling the vision of our founding father, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. 77 years ago, Pakistan emerged as a sovereign nation, carved out of the Indian subcontinent. It was a dream realized through unwavering determination, unrelenting struggle and unparalleled sacrifice. Our independence is a testament to the power of faith, unity and discipline. From the depths of oppression to the height of freedom, we have traveled a remarkable journey. Let us pay tribute to our ancestors who braved the unknown, faced countless challenges and laid the foundation of our nation. Their courage, perseverance and patriotism inspire us to this day. Pakistan's independence is a beacon of hope. گرامی جن کا میں تقریباً سب کا نام بھی لے چکا ہوں، فرحان عباس بھائی کا، رضی بھائی کا، جمیل بھائی کا، یہاں میرے بائیں ہاتھ پہ ہمارے محترم بزرگ بیٹھے ہوئے فیض الحسن بھائی، ہمارے شکیل بھائی، مراد بھائی، اور دائیں طرف میرے بیٹھے ہوئے سخاوت بھائی بھی، آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ. اور آپ تمام حضرات کی بھرپور تالیوں میں چاہوں گا کہ اب میں اس عظیم شخصیت کو دعوت دوں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے لئے وہ بھی اورنگی ٹاؤن کے لئے سائن آف پراؤڈ ہیں، فخر اورنگی ہیں الحمدللہ، جن کے توسط سے اور جن کی معاونت سے اور ان کی دسترس سے ماشاءاللہ ہمارا اورنگی ٹاؤن کے اندر ایک عوامی خدمات کا ایک عظیم سلسلہ جاری اور ساری ہے، وہ جس کے اندر ماشاءاللہ سفیر ویلفیئر ہاسپٹل، اسمارٹ اسکول، اولڈ ایج ہاؤس، اسٹیچنگ اسکول، اس کے علاوہ ہمارا اورنگی ٹریڈر ایسوسیشن کا بھی ان کے ساتھ ایک الحاق ہے، اور الحمدللہ ہم مل کر ایک عوامی خدمات کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں، ہماری تاجر برادری کے خدمات کو جاری رکھے ہوئے ہیں. ہمارے محترم چیئرمین رضوی بھائی اور ہمارے محترم صدر حاجی جمیل زیہ صاحب کی قیادت میں اب آپ سب کی بھرپور تالیوں میں دعوت دینا چاہوں گا اورنگی کے اس بیٹے کو جو کہ جتنی زندگی اس نے اورنگی کی خدمت کے لئے وقف کر دی ہے. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں سی ای او سفیر ویلفیئر ایسوسیشن جناب عرفان قریشی صاحب. I would welcome everybody who is present here. Firstly, I would like to appreciate all the students of our school who have performed here. Please give them long hand. Well done. On behalf of Safir Welfare Association, I would like to welcome our President of OTA, Haji Jamil Zia Sahab, our Chairman Razi Haidar Rizvi Sahab, Senior Vice President Abdul Qadir Shekhani Sahab, our General Secretary Shehbaz Nomi Sahab, Vice Chairman Sayyid Zubaruddin Sahab, and Mr. Amjad Qureshi Sahab, and Farhan Abbas Sahab. It's very difficult for me to call everyone's name one by one. I welcome all of you here. Today we have gathered here to celebrate 14th August Independence Day. It is a time to think about the principles of freedom, democracy and the unity that hold the country together. As we celebrate Independence Day each year, let us remember the past, cherish the present and hope for the future of peace and prosperity. Safir Welfare Association is running some charitable projects in our premises like hospital, old house, a school and one teaching school as well.
And we have just recently a group of 20 students completed the course, and I invited Jamil Zia Saab as a chief guest, and I told him that we have only 3 machines we are giving them who will secure first, second and third position. So Mr. Zia said, what happens to the rest of 17 students? I said, I'm sorry, I cannot afford it. So he said, I am giving them 17 machines, slide machines. दिलाना चाहूंगा और दिल की गहराइयों से भरपूर इस्तकबाल कीजिएगा। वेलकम करना चाहूंगा हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और मैं समझता हूँ कि पूरे कराची के लिए उनकी भरपूर खिदमत हैं और पूरे कराची का वो निशान इफ्तिखार हैं, साइन ऑफ प्राउड हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बीच हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान तशरीफ ला चुके हैं। हम दिल की भरपूर गहराइयों से उनका इस्तकबाल करते हैं। हमारे मुराद सोनी साहब का जो कि सीपीके के चीफ हैं, यानी सीपीके का मतलब है कम्युनिटी पुलिसिंग कराची। कराची के अंदर उनकी भरपूर खिदमत हैं और वो कराची का साइन ऑफ प्राउड हैं। कराची का वो बेटा है जो कराची की दिन और रात 24/7 अपनी भरपूर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं अपनी सीपीके के प्लेटफॉर्म से। और उनके साथ हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं अब्दुल कलीम भाई और हम्माद भाई जो कि नाज़ोबाद सीपीके से, उन्होंने भी हमें उनके साथ ज्वाइन किया है। हम सब उनका भरपूर दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। मैं चाहूँगा हम अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों के लिए भरपूर तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल करें। मुराद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी दावत पर यहाँ औरंगी ट्रेडर एसोसिएशन के इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए। वाकई आपकी तशरीफ आपकी कम्युनिटी पुलिसिंग कराची का मतलब यह है कि ये पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर क्राइम को डिटेक्शन करने में और क्राइम को कंट्रोल करने में अपनी भरपूर और लाजवाब खिदमत से अंजाम दे रहे हैं। इन्होंने अपनी ये खिदमत का आगाज जो किया था वो डिस्ट्रिक्ट साउथ से किया था और फिर उसके बाद बतदरीज इन्होंने इस सिलसिले को फैलाया और बढ़ाया और अब हर थाने की सतह पर, डिस्ट्रिक्ट की सतह पर, जोन की सतह पर और अब हर पुलिस स्टेशन की सतह पर इन्होंने मॉनिटरिंग रूम बनाए हैं जो गाड़ी का नंबर भी डिटेक्ट करती है। उसकी तफसीलात इंशाल्लाह मुराद भाई अभी आपसे शेयर करेंगे और वो क्राइम को कंट्रोल कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये हमारे कराची का एसेट है और हमें ऐसे एसेट्स पर फख्र है। हम अपनी तकरीब को आगे गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और मैं इस वक्त दावत खिताब दूंगा हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो कि हमारे लिए ऑल कराची रेजिडेंस कमेटी के चेयरमैन भी हैं और माशाल्लाह इसके अलावा यूथ के लिए भी इनकी भरपूर बड़ी खिदमत हैं। स्पोर्ट्स के हवाले से हो, माशाल्लाह फरहान अब्बास साहब का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। मैं आप सबकी भरपूर तालियों में दावत देना चाहूंगा जनाब फरहान अब्बास साहब को। मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ औरंगी ट्रेडर एसोसिएशन के तमाम लोग, जैसे मेरा भाई ज़ुबैर, रज़ी, शेखानी साहब, जमीन साहब आप और मेरे काबिल एहतराम मोहतरम हमारे बुजुर्ग मुराद सोनी साहब और जितने तमाम लोग, फयाज भाई आप, सनावत साहब आप, बड़ी खुशी हुई है यहाँ पर आकर इस बच्चों की तकरीब में, इस 14 अगस्त की सेलिब्रेशन में जो एक आज़ाद मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान की बुनियाद जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आज से 77 साल पहले रखी और हमें एक आज़ाद वतन दिया, तो हम ये जैसे शेखानी साहब ने कहा कि अहद तजदीद वफा का दिन है कि पाकिस्तान तेरे लिए किसी भी कुर्बानी से कभी भी दरेग नहीं करेंगे। मैं थोड़ा सा टाइम आपका लूंगा शायद इस प्लेटफॉर्म से, कि मैं किसी एक बंदे को भी अपनी बात में समझा सका तो शायद आज का दिन मेरे बड़ा कामयाब होगा। मैं तो ऑलरेडी कोई आया हूँ। कल रात को मैं काकूल अकेडमी में जो परेड जो तकरीब थी वहाँ पे मैं मौजूद था। वहाँ पर हमारे सिपह सलार पाकिस्तान आर्मी, हमारा आर्मी चीफ
جنرل سید حافظ عاصم مدیر صاحب نے تقریر کی. اس تقریر کا ایک چھوٹا سا متن جو میرے دل کو لگ گیا، وہ متن صرف یہ تھا کہ پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن جو عوام اور پاکستان کی فوج کے درمیان ایک خلیج کریٹ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ڈسٹنس کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اور آپ جیسی تمام ایسوسییشنز کو، مراد صاحب جیسے سینئر لوگوں کو، اس خلیج، اس نیگیٹو پروپیگنڈا، اس انتشار کو ختم کرنا، ہم سب کو اپنا رول ادا. یہ اگر بیمار ہو جائے، اس کو گولی لگ جائے، یہ شہید ہو جائے، آپ کی اور میری حفاظت کرتے ہوئے اس کے گھر جا کر 2 منٹ کو جا کر دعا کریں گے. بڑے بڑے افسر چلے جائیں گے، سب چلے جائیں گے، لیکن اس کی قربانی کا صلہ کوئی نہیں دے سکے گا. اسی طرح وہ فوج ہماری جو پاکستان کے خوارج سے جنگ لڑتی ہے، دہشت گردی کے اگینسٹ جنگ لڑتی ہے، جو فساد فی الارض کے اگینسٹ جنگ لڑ رہی ہے، وہ آپ کی اور میری ذمہ داری کہ یہ آ کر پھر عوام کی خدمت کرتے ہیں. تو صرف ہمیں اس انتشار کو ختم کرنا ہے، ہمیں کسی تفریق کا حصہ نہیں بننا، کسی منفی جھوٹے پروپیگنڈے کا حصہ نہیں بننا. یہ پاکستان ہے تو یہ رونقیں ہیں، یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. پاکستان ہی ہماری پہچان تھی، اور پاکستان کی محافظ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی عوام ہے. آپ سب سلامت رہیں، آپ سب خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ تعالیٰ، میری بڑی دعا ہے کہ میں نے بھی اپنا ایک سماجی کیریئر اسی گراؤنڈ سے، رضی کی مدد سے، زبیر بھائی کی مدد سے شروع کیا تھا، اور وہ مستحق ہیں. آخر میں بلند آواز میں میرے ساتھ نعرہ لگا دیں گے کہ پاکستان بچوں، پاکستان. تھینک یو. بہت بہت شکریہ ہمارے معزز مہمان فرحان عباس بھائی. آپ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اور ہماری اورنگی ٹاؤن کی عوام بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہے اور آپ کی خدمات کو سراہتی ہے. اس کے علاوہ میں آپ کے اس نعرے میں ایک اور نعرے کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان تو ہے ہی زندہ باد، پاکستان زندہ باد، اور پاک فوج پائندہ باد، اور سندھ پولیس بھی زندہ باد، جو ماشاءاللہ ہماری، واقعی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ وہ جوان ہیں، یہ وہ افسران ہیں جو 24/7 بغیر چھٹی کے، بغیر اسٹرائک کے، پبلکلی آن گراؤنڈ رہتے ہوئے ہر قسم کے حالات میں اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر ہماری اور ہماری عوام کی جانوں کی حفاظت کرتے ہیں. ہم تاجر برادری بھی دل کی گہرائیوں سے ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا سائن آف پراؤڈ بھی ہیں، سائن آف اسٹیٹس بھی ہیں، اور سائن آف سیکیورٹی بھی ہیں. ماشاءاللہ مراد سونی بھائی کی خدمات بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں، یہ بھی ہمارے لئے سائن آف شخصیت کا نام ہے جو ماشاءاللہ سپوت اورنگی بھی ہے اور فخر اورنگی بھی ہے. میرا اشارہ جو ہے آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے، کیونکہ ہمارے محترم صدر اورنگی ٹریڈر ایسوسییشن اور ہمارے ٹاؤن چیئرمین حاجی جمیل ضیاء صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ اورنگی ٹاؤن کے عبدالستار ایدھی بھی ہیں. تو میں آپ سب کی بھرپور تالیوں میں دعوت خطاب دوں گا ہمارے محترم صدر اورنگی ٹریڈر ایسوسییشن اور ٹاؤن چیئرمین اورنگی ٹاؤن حاجی جمیل ضیاء صاحب کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے قابل احترام میرے اورنگی ٹریڈ ایسوسییشن کے چیئرمین رضی حیدر صاحب، میرے قابل احترام شیخانی صاحب، جنرل سیکریٹری نومی صاحب، سفیر ویلفیئر ایسوسییشن کے صدر بانی عرفان صاحب، اور میرے مراد سونی صاحب، اور یہاں پر میرے جو ہے اورنگی ٹریڈ ایسوسییشن کے جو ہے تمام میرے ذمہ دار اور میرے اسکول کے جو بچے اور میرے بزرگ بیٹھے ہیں، السلام علیکم. پاکستان زندہ باد. آج 14 اگست کے حوالے سے سفیر ویلفیئر ہاسپٹل اور او ٹی اے اورنگی ٹریڈ ایسوسییشن کی طرف سے مشترکہ جو ہے یہ پروگرام رکھا گیا ہے. ماشاءاللہ سے بہت زبردست پروگرام رکھا گیا ہے، اور اللہ پاک سے دعا گو ہے کہ ہمیں ہر سال جو اسی طرح ہم 14 اگست جو ہے شان و شان طریقے سے مناتے رہیں، کیونکہ پاکستان ہماری آن ہے، ہماری شان ہے، ہماری جان ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں. پاکستان کے
आबाद हुए हुए 77 साल, कायम व दायम हुए हुए 77 साल हो गए हैं। और इन 77 सालों में जो है आपने देखा होगा कि दुश्मन मुल्क जो है हमारे मुल्क के ऊपर नज़र रखती है, लेकिन हमारे मुल्क के जो अफवाज पाकिस्तान है, हमारे फौज के जो जवान हैं, हमारे अदारे हैं, वो जो है दुश्मनों को जो है आग में आग डालकर जो है इस तरह खड़े रहते हैं कि वो जो है हमारी तरफ मैली आग से भी ना देख सके। तो हम अपने इस मुल्क में, पाकिस्तान में जो है, जो हमें एक नेमत मिला, अल्लाह पाक ने जो दिया है, इस नेमत से जो है हम जो है समझ जाए कि इस नेमत को हम किस तरह भी शुक्र अदा करें वो कम है, क्योंकि इस पाकिस्तान में हम बड़े आज़ादी के साथ जो है हम अपने आप को जो यहाँ पर जो है सारे लोग जो हैं अपने जी रहे, अपने हर ऐशो आयाशी जो है हमें यहाँ मौजूद है। आप देख ले दूसरे मुल्कों में जो है मुसलमानों के साथ जो है किस तरह जुल्म होता है, लेकिन वाहिद पाकिस्तान हमारा जन्नत है कि इसमें जो है हम सब जो है तमाम कौमियत के लोग जो हैं यहाँ पर मिलजुल कर जो है यहाँ पर रह रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। अभी आप जैसे हमारे फरहान भाई ने बताया कि वो आर्मी चीफ जो है मुनीर साहब के जो है उन्होंने कहा, देखिए आर्मी चीफ साहब जो कह रहे हैं कि हमारे जो यहाँ कुछ लोग जो साजिशी जो है वो फौज के बारे में कहते हैं, देखिए वो सरासर गलत है। अभी हम यहाँ पर जितने बैठे हैं इसमें से ही हमारा बेटा, भाई या जो है हमारा नौजवान कोई जो है बॉर्डर पे खड़ा है और वो सोच ले हम आराम की जिंदगी इस पाकिस्तान में गुजार रहे हैं, रातों को जो है हम आराम से सो रहे हैं, और वो नौजवान जो है बॉर्डर पे सीना तान के जो है दुश्मन के आगे खड़ा है, तब हम जो सो रहे हैं। फौज को तो जो है मेरे भाई कोई भी अगर सोशल मीडिया में गलत कहता है वो समझ जाए वो अपना खुद भी दुश्मन है, पाकिस्तान का भी दुश्मन है। ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं होना चाहिए। और मैं बताऊं औरंगी टोन के जो है, खासकर औरंगी टोन के जो हमारे अवाम है वो पाक फौज को सलाम पेश करती है और पाकिस्तान जिंदाबाद कहती है। मैं कल 7 बजे से जो है तकरीबन जो है पूरा रात में जो है तकरीबन जगह पे जो है केक कटिंग किया है, परचम कुशाई किया है, और सबसे ज्यादा औरंगी टोन के जो है आवाम को मैंने देखा है कि जश्न आज़ादी मनाने में जो है शाना बशाना जो है वो जो है बहुत ज्यादा जो है पुरजोश तरीके से जो है नजर आए। तो मैं जो है ये आपको बताऊं कि हमारे औरंगी के जो आवाम है, फरहान भाई चले गए, कि हमारे औरंगी के आवाम के दिलों में हमारे अफवाज पाकिस्तान के जो लिए है हमेशा जो है दिल धड़कता है अफवाज पाकिस्तान के साथ, और वो शाना बशाना जो है हमारे अफवाज पाकिस्तान के साथ है। और यहाँ पर जितने भी हमारे जो हमारे माएँ बहनें बैठी हैं, इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों से आप लोगों के साथ दुआगो हूँ कि इसी तरह हर साल जो है हम जश्न आज़ादी हम सब मिलके पाकिस्तान के आवाम, हमारी बहनें, माएँ, बुजुर्ग, नौजवान जो है जश्न आज़ादी मनाते रहे, और पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों का जो है हम आंखें भी निकाल देंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम प्रेसिडेंट हाजी जमील जिया साहब आपका। ये थे सपूते औरंगी और फख्रे औरंगी। अब मैं चाहूँगा कि हमारे इंतहाई काबिल एहतराम हमारे आज के चीफ गेस्ट भी, जो कि फख्रे कराची भी हैं और सपूते कराची भी हैं, और मैं समझता हूँ उनकी एक लाजवाल खिदमत का एक सिलसिला कराची में चल रहा है, जिससे कराची की आवाम इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मुस्तफीद हो रही है। और ना सिर्फ आवाम मुस्तफीद हो रही है, हमारे इदारों को भी बड़ी सपोर्ट मिल रही है क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। और वो कहते हैं ना कैमरे की आंख आपको देख रही है, तो मैं समझता हूँ कि वो कैमरे की आंख जो 24/7 जागती है, और अगर बहैसियत इंसान वो अगर थोड़ा सा आराम भी कर रहे हो तो उनका सिस्टम आराम नहीं करता। उनका लगाया हुआ सिस्टम जो है वो 24/7 पब्लिक की सिक्योरिटी कर रहा होता है। लिहाजा हमारे कराची का साइन ऑफ प्राउड है, साइन ऑफ स्टेटस है और साइन ऑफ सिक्योरिटी भी है। मेरी मुराद हमारे इंतहाई काबिल एहतराम मेहमान मुराद सोनी साहब से। मैं मुराद सोनी साहब अभी खुद आकर आपसे अपनी खिदमत का सिलसिला जरूर शेयर करेंगे, लेकिन मैं मुराद सोनी साहब आप शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी इस तशरीफ आवरी के मौके की मुनासबत से, आज के 14 अगस्त के इस पुरजोश और पुरमसरत मौके की मुनासबत से अपनी औरंगी ट्रेडर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से आपको ना सिर्फ वेलकम कहूँगा बल्कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन भी मैं मुराद सोनी साहब आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपनी औरंगी ट्रेडर एसोसिएशन को भी देना चाहूँगा।
چاہوں گا کہ الحمدللہ ہماری اورنگی ٹریڈر ایسوسیشن کو کراچی میں ایک انفرادی اور اعزازی مقام یہ بھی حاصل ہے کہ ہم نہ صرف کراچی کی بلکہ نہ صرف پاکستان کی بلکہ پورے بر اعظم ایشیا کانٹیننٹ کے تاجران کی نمائندگی کر رہے ہیں ہمارے محترم پریزیڈنٹ حاجی جمیل ضیاء صاحب اور چیئرمین رضی حیدر رضوی بھائی کی سربراہی میں. تو میں مراد سونی صاحب انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی چاہوں گا کہ آپ کی پریزنس کا بینیفٹ لیتے ہوئے کہ ہم انشاءاللہ ہم اورنگی ٹاؤن کے لئے بھی آپ کی خدمات سے اورنگی ٹاؤن کو بھی انشاءاللہ مستقبل قریب میں ہم فیضیاب کریں اور یہاں پر بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ سی پی کے کا ایک آفس ہم یہاں پہ بھی اوپن کریں عوام اور اورنگی ٹریڈر ایسوسیشن کی تمام تاجر برادری کی اسی طریقے سے کوریج کر سکے جس طرح ماشاءاللہ شہر کے دوسرے حصوں میں آپ کی کوریج جاری و ساری ہے. اور مراد سونی صاحب کے حوصلوں اور مراد سونی صاحب کے جو ایک مستحکم عزائم ہیں کراچی شہر کے لئے میں سمجھتا ہوں ان کی ترجمانی میں اس شعر کے ذریعے کرنا چاہوں گا کہ منزلیں بھی ان کو ملتی ہیں جن کے سپنوں میں جان ہوتی ہے. منزلیں بھی ان کو ملتی ہیں جن کے سپنوں میں جان ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں عبدالقادر بھائی حاجی جمیل صاحب کا اور بہت سارے مہمان ہیں یہاں لوگ سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں. میرے خیال عبدالقادر بھائی نے کچھ میری زیادہ تعریف کر دی ہے. ہم ایک سوشل ورکر ہیں اور سوشل ورکر کا کام یہی ہوتا ہے کہ سوشل ورک جو بھی اچھا ہو اس کو کرنا چاہیے. تو یہ جب بات کر رہے ہیں کہ سی پی کے کی تو کمیونٹی پولیسنگ فور کراچی جو ہے وہ کراچی کے 15 تھانوں میں اپنے جو خدمات کو سر انجام دے رہا ہے اور تمام کا تمام والنٹری نیٹ ورک ہے. تو یہ میری خواہش ہے کہ ہم اورنگی ٹاؤن میں بھی اپنا ایک دفتر بنائیں اورنگی ٹاؤن تھانے میں. لیکن یہ یقیناً آپ لوگوں کی مدد سے ہی ہوگا. تو میں ان سے بھی جمیل صاحب آپ سے بھی بتاؤں گا کہ مجھے 20 آدمی کی کمیٹی بنا دیں 15 سے 20 آدمی کی تاکہ ہم اس کو یہاں پہ آئندہ آنے والے 2 مہینوں میں ہم یہاں پہ سی پی کے کا دفتر کھولیں تاکہ 2 چیزوں میں واضح فرق ہوگا. ایک اسٹریٹ کرائم میں کسی حد تک جو ہمارا سسٹم ہے جو ہمارا طریقہ کار ہے اس کے مطابق اسٹریٹ کرائم میں آپ کو کچھ کمی محسوس ہونے شروع ہو جائے گی اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ اور مزید کم ہو جائے گی. دیکھیے یہ جو کمیونٹی پولیسنگ کا جو کام ہے یہ اپنی مدد آپ کے تحت ہم کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شہر اس لیے ترقی نہیں کرتا کہ ہم نے اس شہر کی اونرشپ کبھی لی نہیں ہے. جب آپ اس شہر کی اونرشپ نہیں لیتے ہیں تو 101 مسائل آپ کے سامنے آتے ہیں. دیکھیے اونرشپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو اسٹریٹ کرائم بڑھ گیا ہے آپ یہ کہتے ہیں چھوڑو کون جاتا ہے رپورٹ لکھانے کے لیے آپ نہیں جاتے ہیں. جس طرح یہ صفائی کا آپ خود آپ کے گھر کے باہر کچرا پھینک دیتے ہیں پھر آپ بولتے ہیں یار شہر ہمارا ہے. آپ بولتے ہیں میں گھر کے باہر ایک درخت نہیں لگاؤں ایک درخت آپ کہتے ہیں شہر میرا ہے تو یہ شہر کہاں سے ہو جائے گا آپ کا. تو اچھا مجھے اورنگی ٹاؤن کے لوگوں سے میرے کافی ملاقات بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اورنگی ٹاؤن کے لوگوں نے اگر جس سی پی کی بات کر رہے ہیں جو ہمارے پروگرامز ہیں اس کو اگر انہوں نے ایڈوپٹ کر لیا اتنا ٹیلنٹ ہے آپ کے اورنگی ٹاؤن کے لوگوں میں جذبہ بھی ہے ٹیلنٹ بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سفیر ہاسپٹل اور اس کے ساتھ جو ہے ہمارا او ٹی اے اورنگی ٹریڈ ایسوسیشن کے تمام ذمہ دار یہاں پر جو ہے ہم 14 اگست جو ہے بڑے شان و شان طریقے سے ہم نے منایا ہے. یہاں پر ہمارے بہت سارے چیف گیسٹ باہر سے آئے تھے جس میں ہمارے جو ہے مراد سونی صاحب تھے فرحان صاحب تھے اور بھی بہت سارے لوگ تھے. اور اس میں ہمارے بچیاں جو یہاں پر جو ہے جشن آزادی کے حوالے سے جو ہے انہوں نے ایونٹ کیا پروگرام کیا ٹیبلو پیش کیا بہت ہی زبردست تھا. اور میں اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اسی طرح ہم جو ہے پاکستان کی جشن آزادی جو ہے تا قیامت تک مناتے رہیں اور ہم سب جو ہے آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ جو ہے اپنے پاکستان کے لیے اپنی افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ رہیں. پاکستان کی طرف جو میلی آنکھ سے جو ہے جو بھی دیکھے اس کی آنکھیں ہم جو ہے نکال لیں. ہماری افواج کے بارے میں جو بھی جو ہے لفظ یا سوشل میڈیا میں الٹی سیدھے چلاتا ہے وہ کم از کم یہ سوچ لیں کہ اگر ہمارے گھر کا بھی اولاد ہمارا بیٹا ہمارا بھائی ہمارا باپ اگر بارڈر پہ
जिस तरह दुश्मनों के आगे सीना तान के खड़ा रहता है, और हम अगर उसके बारे में जो है सोशल मीडिया में उल्टे सीधे बातें चलाएं तो हम उसके पूरे ख़ानदान के उस जवान के जो दुश्मन को जो है आँख में आँख डाल के जो है रात दिन खड़ा है, और हम अपने मुल्क पाकिस्तान में जो है सुकून की नींद सो रहे हैं, आराम से जो है हम रह रहे हैं, बिल्कुल ऐश व याशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हमारे अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो सोशल मीडिया में जिस तरह भी जो लोग वो करते हैं, वो मुल्क के गद्दार हैं, उनको जो है इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और पाकिस्तानी अवाम अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं, कराची के अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ है, औरंगी टोन के अवाम अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। और मैं आपको बताऊं कि 14 अगस्त के हवाले से सबसे ज़्यादा मैं कल शाम 7 बजे से जो है मैं रौन पे था, हर जगह पे फ्लैगिंग था, केक कटिंग था। मेरे रज़ी साहब हैं, मेरे जो है शिखानी साहब हैं, मेरे जो है यहाँ पर और भी जो हमारे औरंगी ट्रेड्स के मेहमान हैं, बाहर से भी आए हुए हैं, ये सब गवाह होंगे कि औरंगी में जिस तरह लोग जो है जश्न आज़ादी शान शान तरीके से मनाते हैं, वो आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। हमारे पाकिस्तान को कायम व दायम रखे और हम सब मिल के पाकिस्तान की हिफाजत करें, अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ जो है शाना बशाना चले। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं अब्दुल कादिर शेखानी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट औरंगी ट्रेडर एसोसिएशन, अपने मोहतरम चेयरमैन रज़ी अदर रिजवी भाई और हमारे मोहतरम सदर हाजी जमील जिया साहब की सरबराही में आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने औरंगी ट्रेडर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पर और सफ़ीर वेलफेयर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पर हमने एक माशाल्लाह जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब मुनक्किद की। और उसमें जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब फरमा रहे थे कि हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी चीफ CP के मुराद सोनी साहब ने हमें ज्वाइन किया थे चीफ गेस्ट। इसके अलावा हमारे साथ फरहान अब्बास साहब थे और दीगर मेहमानान गिरामी थे। मैं उन सब का भरपूर शुक्रिया अदा करता हूँ और औरंगी ट्रेडर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से अपनी औरंगी की आवाम की तरफ से एक पैगाम देना चाहता हूँ पूरी पाकिस्तानी कौम के नाम कि अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ 14 अगस्त के दिन, ये दिन तो हमारी ज़िंदगी के लिए एक बेहतरीन मिसाली दिन है, एक खुशी का दिन है, एक जश्न का दिन है, लेकिन इसके अलावा भी जो बाकी 364 डेज़ हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिद हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह एक हैं और हम अपनी एक मुत्तहिद कौम होने के साथ साथ अपनी अफवाज पाकिस्तान के लिए शाना बशाना उनके साथ खड़े हैं। और हमें हमारी अफवाज पाकिस्तान पर, हमारी सिंध पुलिस पर, सिंध रेंजर्स पर फ़ख्र है और जो कि हमारी हिफाजत के लिए 24/7 बग़ैर छुट्टी के, बग़ैर स्ट्राइक के, पब्लिकली ऑन ग्राउंड रहकर अपनी जानें हथेली पर रखकर हमारी और आवाम की कारोबारी बरादरी की जानों की हिफाजत करती हैं, जिसकी वजह से हम बिज़नेस कम्युनिटी के लोग अपनी बिज़नेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। मैं समझता हूँ हमारी फोर्सेस हमारे लिए साइन ऑफ प्राउड हैं, साइन ऑफ सिक्योरिटी हैं, साइन ऑफ स्टेटस हैं, लिहाजा हमें पाक फ़ौज पर फ़ख्र है, पाक फ़ौज हमारा फ़ख्र है, हमारा गुरूर है, सिंध पुलिस हमारी शान है। हम सब का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं और इंशाअल्लाह ताला औरंगी की आवाम और औरंगी ट्रेडर एसोसिएशन हमेशा अपना पॉजिटिव, क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करती रहेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान बना है ता क़यामत कायम रहने के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।